السلام علیکم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں حرم شریف میں حجاج بیت اللہ شریف کی آمد ہے، اور ماشاءاللہ حرم شریف کے اندر اللہ پاک کے مہمان اللہ پاک کے گھر کے حاضری کے لیے، حج عمرہ کے لیے پوری دنیا سے تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ پاک سب کا آنا قبول فرمائے، سب کے حج کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ تو میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو تھوڑی سی یہاں پر معلومات دے دوں کہ حرم شریف میں آج کل جو ہے رش کی وجہ سے کافی لوگ جو ہے، گرمی ہے ایک تو یہاں پر حرم شریف کے اندر بھی، مکہ میں بھی ابھی ٹمپریچر جو ہے 42-43 کے اوپر چل رہا ہے، تو اس وجہ سے حاجیوں کو پریشانی بھی ہوتی ہے، اور لیٹ آنے کی وجہ سے آپ کو جگہ نہیں ملتی حرم شریف میں، تو جس کی وجہ سے آپ کو کبھی دھوپ میں نماز پڑھنی پڑتی ہے، تو جس کا مسئلہ بہت سارا ہوتا ہے، خاص کر بوڑھے افراد جو ہیں۔ اور حج کے لیے آپ کو پتہ ہے اکثر زیادہ تر جو ہے پوری دنیا سے بوڑھے افراد ہی آتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے میں نے سوچا تھوڑی آپ کو اپڈیٹ کر دوں کہ جب آپ کے بزرگ وہاں پر پہنچے ہوں تھوڑا ان کو گائیڈ کریں، تاکہ اس راستے سے بیٹھ کے یہاں سے حرم شریف کے اندر احاطے میں پہنچ جائیں تو وہاں ایئر کنڈیشن جگہ ہے بیٹھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی کتنا رش ہو گیا ہے، ہر تھوڑی دیر میں اللہ کے مہمان اللہ کے گھر میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک سب کا قبول فرمائے۔ تو شدید گرمی ہے بھائی، شدید گرمی ہے، بس اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے اتنا فل ہے صحن میں، یہ رش دیکھ رہے ہیں آپ، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہ باب ملک عبدالعزیز کے سامنے سے میں آپ کو منظر دکھا رہا ہوں کہ اوپر یہ حمام نمبر 3 جو ہے، جہاں پر عزیزیہ میں حجاج بیت اللہ شریف اکثر جو پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیش کے حجاج کرام ہیں، ان کی رہائش گاہیں اسی سائڈ سے ہیں۔ حمام نمبر 3 سے آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں پر اپنی بسوں کا سٹاپ ملے گا، وہاں پر آپ جا سکتے ہیں، تو راستہ یہی ہے۔ اب جب آپ یہاں سے آتے ہیں تو باب ملک عبدالعزیز کے ساتھ میں ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں سامنے، یہ باب ہے 89، یہ سامنے باب ملک عبدالعزیز، اور یہاں سے جو ہے آپ آتے ہوئے سیدھا، میں دوبارہ آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ حمام نمبر 3 سے یہیں سے ہی عزیزیہ والی سائڈ سے جو بسیں آتی ہیں اس سائڈ سے آ کے اتارتی ہیں، تو جیسے آپ یہاں پر اتریں گے تو سیدھا حرم شریف میں آنے کے بعد آپ یہ کام کریں کہ اپنے بزرگوں کو سمجھائیں اور ان کو بتائیں یہ راستہ، اس راستے سے آ کر حرم شریف میں آئیں، اور دیکھیں یہاں پر ماشاءاللہ اتنا ہجوم ہے، اتنا رش ہے، جس کے بعد ان کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ بھی کون سے راستے سے آئیں، کون سے راستے سے نکل گئے۔ بس ہم ان کو نشانیاں یہ بتاتے رہا کریں کہ حمام نمبر 3 کی جو ہے یہ نشانی یاد رکھا کریں کہ جب حرم شریف سے نکلتے ہیں بزرگ، اکثر جو ہے ان کو راستہ ہی نہیں ملتا کہ بھی ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اور یہ وہ جگہ ہے مسجد حرم شریف میں، گیٹ نمبر 89، اس کے اندر جو آپ بیٹھ جائیں گے تو یہاں پر فل ایئر کنڈیشن، اور آپ کو آرام سے یہاں پر بیٹھنے کے لیے سارا دن بھلے ہی بے شک بیٹھے رہیں۔ اکثر حجاج کرام کہتے ہیں کہ بھی حرم شریف میں آ کر کافی نمازیں بھی ہیں، یہاں پر آ کر پڑھیں، تو یہ سب سے اچھی بات ہے، یہاں پر آپ آ جائیں، ٹائم پہ آئیں، نماز کے ٹائم سے پہلے آئیں کچھ دیر، تاکہ یہ جگہ جب فل ہو جاتی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہیں بھی ابھی بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، یہ مکمل جو احاطہ ہے فل ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حجاج کرام کو پتہ ہے کہ یہاں پر آ کر بیٹھیں گے تو ہم کو تھوڑا سکون سے عبادت کرنے میں مزہ آئے گا، اور سامنے یہاں پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ حرم شریف کا سامنے کعبۃ اللہ نظر آئے، تو یہاں سے آپ کو تھوڑا دور ہے لیکن کعبہ شریف بھی یہاں سے نظر آ جاتا ہے۔ اور دیکھیں یہ پرسکون انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں حجاج کرام، اللہ پاک سب کا آنا قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ اور اس راستے سے جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے حجاج بیت اللہ شریف باب ملک فہد کی طرف سے آتے ہوئے حرم شریف کے صحن میں جا رہے ہیں، تو لیکن یہاں پر جب اپنے کپڑوں میں آئیں گے تو یہاں پر بیٹھنے کے لیے جگہ ہے، اور اگر آپ احرام میں ہوں گے تو آپ حرم کے صحن میں جا سکتے ہیں، اس کی بس شرط یہی ہے کہ آپ جو ہے احرام کی حالت میں ہوں۔ اگر آپ اپنے کپڑوں میں ملبوس ہیں، جو بھی آپ کا لباس ہے، تو آپ یہاں پر آ کر بیٹھ جائیں، سارا دن بیٹھے رہیں، نماز پڑھیں، اللہ اللہ کریں، ذکر و اذکار کریں، طواف کرنا ہے تو سیکنڈ فلور پہ چلے جائیں، یہاں سے بھی راستہ ہے، گیٹ نمبر 89 سے جیسے ہی نکلیں گے اس کے ساتھ میں سیڑھیاں ہیں، اوپر الیکٹرانک سیڑھیاں بھی ہیں،
تو اس سے آرام سے جا کے آپ سیکنڈ فلور پہ چڑھ جائیں. اس کے بعد وہاں پر آپ طواف بھی کر لیں اگر طواف کی آپ کو ہمت و طاقت ہے تو. بس بیٹھنے کے لیے میں نے سوچا یہ آپ کو میں جگہ دکھا دوں کہ یہاں سے آپ پرسکون ہو کر نماز ادا کر سکتے ہیں اپنی نفل عبادات اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے. یہ جگہ بہت ہی موزوں ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے. اور یہ جو ہے ابھی میں جا رہا ہوں اوپر سیکنڈ فلور پہ, اور یہاں سے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ واپسی کا راستہ بھی یہیں سے ہے. یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ حمام نمبر 3 والی سائڈ ہے. یہ واپسی کا راستہ ہے. دیکھیں ابھی اتنا رش ہو رہا ہے آپ چلنے کے لیے آپ کو جگہ ہی نہیں مل رہی. آپ دیکھ رہے ہیں سامنے ماشاء اللہ تبارک اللہ. قدم قدم پر جو ہے حجاج بیت اللہ شریف اتنی بھیڑ ماشاء اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ احسان بے جو حجاج کرام کو اللہ پاک نے اپنے گھر میں حاضری کا موقع عطا فرمایا. دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو حج بیت اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو حاضرین موجود ہیں ان کا مالک اپنی بارگاہ میں حج قبول فرمائے, ان کے لیے آسانیاں فرمائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کا بھائی قاضی محمد امجد. السلام علیکم.